نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز محترم بھائی دوست بزرگو، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑی قربانیاں، بڑے مجاہدے برداشت کیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے علاقے سے نمرود کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کے لیے نکلے، تو راستے میں جا رہے تھے، راستے میں ایک ظالم کی بستی آتی تھی، تو وہ ظالم جو کوئی اگر خوبصورت عورت مل جاتی اس کے ساتھ وہ بدکاری کرتا، ناجائز تعلقات اس کے ساتھ رکھتا۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو راستے میں اس بستی پہ ان کا گزر ہوا، تو کسی نے جا کر اس ظالم کو کہا کہ آپ کے اس علاقے میں ایک بہت خوبصورت عورت آئی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو پکڑ کر لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، کیونکہ وہ نبی تھے اور بحیثیت امت یہ اسلام کے اعتبار سے ان کی بہن بھی اصل میں بہن تھی۔ تو بعد میں میاں بیوی کا رشتہ تو علیحدہ ہے، لیکن جتنے بھی سارے دنیا میں مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ بہرحال ان کو اس ظالم بادشاہ کے پاس کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ بڑی پرہیزگار اور اللہ والی عورت تھی، خوف خدا ان کے دل میں تھا۔ اس ظالم بادشاہ نے غلط ارادے سے ان کے قریب ہونے لگا، تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ، میں تیرے نبی کی عزت ہوں، میں ایک پاک دامن عورت ہوں، ایک پرہیزگار عورت ہوں، یا اللہ تو میری حفاظت فرما۔ تو جیسے انہوں نے یہ کہا تو وہ ظالم بادشاہ شل ہو گیا، اس کے اعضاء نے کام چھوڑ دیا۔ اس نے منت سماجت ان کی کہ خدا کے لیے آپ دعا کرو یہ میں ٹھیک ہو جاؤں، کیونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ عورت اندر گئی، اس عورت نے اس کو قتل کر دیا ہے، لوگ مجھے بزدل کہیں گے کہ ایک عورت کے ہاتھ سے مار کھا لی اس نے۔ تو اس نے کہا کہ میں پکا عزم کرتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اللہ اس کو ٹھیک کر لے، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو سارہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے چھوڑو، لیکن پھر اس کی نیت خراب ہوئی، دوبارہ اس نے ارادہ اس کا غلط ہوا، خیالات اس کے غلط ہوئے، دوبارہ اس نے غلط حرکت کرنے کی طرف آگے بڑھا۔ پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی، پھر وہ جو ہے وہ اس کو پکڑا گیا، جسم نے کام چھوڑ دیا۔ بہرحال 3 مرتبہ اس نے یہی کیا کہ غلط نیت سے آگے بڑھا۔ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بددعا کی، اللہ نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ بہرحال تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ اب میں پکا عزم کرتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ ان کی کرامت سے، ان کی بزرگی سے وہ متاثر ہوا اور اپنے بندوں کو بلایا اور کہا کہ یہ کس مصیبت کو میرے پاس آپ لوگ لے آئے ہو، یہ دیکھو بڑی مصیبت ہے، اس کو میرے پاس سے نکال دو یہاں سے۔ لیکن ان کی بزرگی سے بڑا متاثر ہوا، تو اس نے
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس کی باندی تھی، قبطی قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کو تحفے میں ان کی بزرگی سے، ان کے عمل سے، ان کی کرامت سے متاثر ہو کر اس نے تحفے میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ اور پھر یہی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر جب پورا واقعہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کو سنایا اور کہا کہ مجھے اس نے تحفے میں یہ حاجرہ دی ہیں، آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا۔ پھر ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو واقعے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر پرہیزگاری ہو، عفت پاک دامنی ہو، چاہے مرد ہیں یا عورت۔ یہ واقعہ تو عورت کا ہے، لیکن مردوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے اندر پاک دامنی پیدا کریں، ہر مشکل سے اللہ پاک راستہ نکالیں گے۔ عورتوں کی بھی میری یہ درخواست ہے کہ جیسے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اندر پاک دامنی پیدا کی، عفت پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ سے ان کے لیے راستہ نکالا۔ تو اس طرح عورتیں بھی جو ہے اپنے شرم حیا کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال، اپنے خاوند کی عزت کا خیال رکھیں۔ اگر ہمارے اندر حیا ہوگی، ہمارے اندر عزت پاک دامنی ہوگی، ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔